السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ باجی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ حیاکم اللہ۔ جی تو الحمدللہ 5 اسباق ہمارے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے مخارج، پھر مخارج کی نظم، پھر صفات الحروف، اس کے بعد مفردات، اور اس کے بعد مرکبات میں ملی ہوئی شکلیں۔ تو کل کا جو مرکبات میں ملی ہوئی شکلیں ہیں ان شکلوں کو آج کا جو سبق ہے مرکبات اس میں پہچانتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے، یعنی کب کس کی کیسی شکل چینج ہونے کے بعد آپ اس حرف کو پہچان رہے یا نہیں پہچان رہے وہ آپ کو دیکھنا ہے اب، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہے سبق کا نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سبق کا نام سبق نمبر 6 مرکبات۔ مرکبات کے معنی ہوتے ہیں ملے ہوئے حروف۔ یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو تختی بھی کہیں گے اور قاعدہ بھی، یعنی قاعدہ یعنی کہ اس کو کیسے پڑھیں گے، کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں کیا یہاں پر بتایا جا رہا وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ جو پورا سبق ہے اس سبق کا نام مرکبات ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ مرکبات۔ مرکبات۔ اب نیچے جو ہیڈنگ ہے وہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرکبات کسے کہتے ہیں۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے حروف مرکبات کہتے ہیں۔ جی ہاں، ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ غور کیجئے، ایک حرف سے دوسرا حرف جب مل رہا ہے تو اس کی شکل بدل جا رہی۔ دیکھیے یہاں پر یہ 2 حروف ہے۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف۔ 2 حروف ہے۔ کون کون سے؟ لام جیم۔ لام جیم۔ لام اور جیم۔ تو ان دونوں کی شکل بدلی نہیں بدلی؟ بدلی۔ بدل گئی۔ کیوں بدلی؟ 2 حروف ہے۔ 2 حروف کو ملا کے لکھنے سے شکل بدل گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ کتنے حروف ہے؟ 3 حروف۔ کون کون سے؟ تا کاف سا۔ شاباش۔ تو ان کی شکل بدلی نہیں بدلی؟ بدلی۔ بدل گئی۔ کاف اس طرح سے ہوتا ہے اور تا اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن جب ان تینوں کو ملا کے لکھ رہے ہیں تو تا کو چھوٹا سا کر دیے، ہاف کر دیے اس کو، اور کاف کے بھی صرف یہ شکل میں استعمال کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جب آپس میں ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا ہے تو ان کی شکل چینج ہو جاتی۔ تو یہی چیز کون سے حرف کی کس طرح سے شکل چینج ہو رہی ہے یہ پہچانتے ہوئے آپ کو یہ سبق پڑھنا ہے۔ اب میں ایک ایک کا نام لوں گی، آپ تمام اس سبق کو پڑھ کر سنائیں گے۔ سبق سمجھ گئے سب؟ جی جی باجی۔ چلیے سب سے پہلے الف سے شروع کریے۔ مصباح آپ سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف۔ جی مصباح یہاں فرسٹ لائن سے سنائیے الف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با۔ ٹھیک ہے شاباش۔ نیکسٹ مصطفیٰ سنائیے، کاف۔ یہاں سے یہاں تک۔ کہاں سے باجی؟ کاف 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 تا کاف تا کاف الف کاف با کاف تا اس کو کیا پڑھیں گے؟ کاف کاف الف ہاں کاف الف۔ کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا
نون سا نون یا. ٹھیک ہے، بارک اللہ. نیکسٹ آمینہ زنبلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں سے پڑھیے. با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین تا جیم تا ہا. شاباش. نیکسٹ انابیہ پڑھیے. حنفا پڑھیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. نون جیم یا یا نہیں، ہا با نون جیم یہ نون کیا ہے؟ خا نون خا ہم نون خا یا ہا با مخرج جیم کے ساتھ پڑھیے، مخرج ادا ہونا. یا ح یا ہا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم تا میم با یا نون یا تا یا. ٹھیک ہے، بس رک جائیے. نیکسٹ منشا پڑھیے. سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون یا نون. یہ کیا ہے؟ نون یا نون. ٹھیک ہے، بارک اللہ. نیکسٹ امینہ نورین پڑھیے. جیم ہا 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 تا ہا با جیم تا تا ہا تا یا جیم با صاد ہا با با ہا تا. مخرج کا خیال کریے، مخرج سے اچھے سے پڑھیے. ہا کے آواز حلق سے ادا ہوگی، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور خا کو بھی حلق سے موٹا پڑھیں گے. جی باجی. ٹھیک ہے. نیکسٹ انابیہ. نون خا یہاں سے گولٹا سے پڑھیے. جی ابلا کہاں سے؟ یہاں سے اوکے. تا ہا ہا با تا یہ جو یا دو ہاں ہے، ایک منٹ، یہ جو دو ہاں ہے اس کو جی آخری حلق سے، اندرونی حلق سے پڑھیں گے. ہا یہ درمیانی حلق سے آواز، بڑی ہا کی آواز ہے وہ. ہا ہا یہ اندرونی ہے. ٹھیک ہے، ہا ہا. اور یہ جو ہا ہے اس کو دو چشمے ہا بھی کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دو چشمے ہا. دو چشمے. ٹھیک ہے. ہا ہا با تا یا ہا تا
یا ہا با یہ کیا ہے؟ با یہاں کے بعد، یہاں کے بعد یہ ہا ہے. ہاں کے ساتھ اور ایک کون سا حرف ہے؟ ہا کے ساتھ میم. دو نقطے کس کو ہوتے ہیں؟ کون سے حرف کو اوپر دو نقطے ہوتے ہیں؟ تا ہے ابلا تا. ہاں. تا ہا با 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 ہا الف با ہا ایک منٹ، میم یہ پڑھیے پھر سے. یا ہا با با ہا الف با ہا میم. ٹھیک، بارک اللہ. نیکسٹ، مہجبین عالم. جی باجی. جیم دال خا زال جیم ہا جیم پہلے زا. اسٹارٹنگ سے فرسٹ لائن سے پڑھنا. یہ جو حروف ہے نا، ان حروف کو پہلے پڑھنا، اس کے بعد پھر نیچے کی لائن. جی باجی. دال ذال را ذا جیم دال خا زال جیم ہا جیم را جیم زا یا را تا زا. جیم، ایک منٹ، جیم را کے بعد یہ کیا ہے؟ خا زا ہوں یا را تا زا میم دال کاف زال فا را میم زا. ٹھیک ہے، بارک اللہ. نیکسٹ، روحینہ. سسٹر روحینہ سنائیے. نزہت. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. سبق نیم دال سے ہے. یہاں سے کہاں سے؟ تین، تین، شین، صاد، ضاد، طا، طا، ظا، سین لام، شین لام، صاد با، طا با، ضاد الف، سین را، شین قاف، ضاد یا، ضاد الف، اس کو عین. ایک منٹ، یہاں پر اس حرف کو ضاد پڑھیں گے اور اس حرف کو ضا. ضاد یا، ضا الف، عین، غین، حمز، حمزہ یہ حمزہ، عین ضا، عین ضا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال، حمزہ الف. حمزہ کی شکل ایسے ہی بولتا نا بھائی. بولو. نہیں، الف حمزہ کی شکل میں نہیں، بلکہ حمزہ الف کی شکل میں ہے. حمزہ الف کی شکل. اچھا، حمزہ الف کی شکل، حمزہ واو کی شکل، واو، واو آ رہا بھائی، واو. حمزہ یا کی شکل. بارک اللہ. یعنی کہ یہ جو تین حروف ہیں الف یا واو، قرآن میں کہیں کہیں پر اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوا آتا، تو آپ اچھا الف یا واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے.
اگر واو کے اوپر حمزہ آیا اور حمزہ کے اوپر زبر ہے تو آپ حمزہ کی آواز سے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، زیر آیا تو حمزہ زیر ای، پیش آیا تو تو وہ حمزہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے. واو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں اچھا گے. یعنی کہ حمزہ جو ہے الف یا واو ان تینوں کی شکل میں آتا ہے. اچھا. دوسرے ورڈ کے اوپر بھی ایسے ہی حمزہ رہے تو وہ ورڈ نہیں پڑھ کے زبر زیر پیش نہیں حمزہ زبر آ حمزہ پیش ایسے ہی نہیں، پڑھنا کیا؟ حمزہ صرف یہ 3 حروف کے اوپر ہی آتا، الف یا اچھا واو اچھا ان کے اوپر ہی حمزہ آتا. اچھا باقیوں کے اچھا. ساتھ جی باقیوں کے ساتھ آتا مگر اوپر نہیں آتا. چلیے اچھا. تو الحمدللہ یہ تھا مرکبات کا سبق. اور یہاں پر آپ کو جس طرح سے قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے اس ہینڈ رائٹنگ میں آپ کو لکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو پہچانیں. ٹھیک ہے. مصطفیٰ یہ صفحہ پڑھ کے سنائیے اسٹارٹنگ سے یہاں سے. فا قاف واو میم قاف واو فا قاف لا فا قاف فا لا یا فا حامیم کاف ہاں میم کی آواز حلق سے حامیم. میم کاف میم لام میم تا میم تا شاباش. اب یہاں پر سے یہ جو پیراگراف ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے، یعنی کہ آپ کا خود کا ایگزام ہے کہ آپ اس میں ان حروف کو پہچان پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے. اس کو بھی آپ الگ الگ پڑھیں گے. جیسے کہ اب یہ ایک پورا ملا کے ایک لفظ ہو رہا ہے لیکن اس میں الگ الگ حروف ہے، تو ان حروف کو آپ پہچان رہے کیا، وہ آپ کو دیکھنا ہے. کیا کیا حروف ہے اس کے اندر؟ نون سین الف تے یا عین تے نون. الف قاف. جی اردو میں آپ بے تے سے پڑھیں گے، عربی میں با تا سا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے اب یہ اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ فا سین یا قاف فا فا یا یا قاف قاف ہا ہا میم. میم. شاباش. اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ لام تا لام تا نون با حمزہ حمزہ یا نون. نون. بارکم اللہ. تو یہ تھا مرکبات کا سبق، یعنی جب آپس میں حروف ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اور شکلیں بدلنے کے باوجود بھی آپ کو ان حروف کو پہچاننا ہے جو آپ نے الحمدللہ اچھے سے سمجھا اور پڑھ لیا. اب آگے کا سبق دیکھیے، یہاں سے آپ کو قواعد شروع ہو رہے ہیں. کیا شروع ہو رہے ہیں؟ قواعد قواعد. اب تک آپ نے پہلا سبق مفردات کے ذریعے مخارج اور صفات الحروف کو بخوبی جانا، سمجھا اور یاد کیا، جو تجوید کے 2 اہم جز تھے. اب آخری اور اہم جز قواعد ہیں. اس کا جاننا بھی لازم و اہم ہے کیونکہ ان کی غلطیوں سے بھی تلاوت قرآن کے دوران معنی بدل جاتے ہیں، جس کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں. پہلی مثال انعمت اور دوسری مثال انعمت. ان دونوں میں کس چیز سے فرق ہو رہا ہے؟ زبر اور پیش سے. زبر اور پیش ہے. پیسے صرف زبر اور پیش سے. ٹھیک ہے. اس مثال پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر صرف اور صرف زبر اور پیش سے فرق ہو رہا. یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. یہ اللہ کی آیت ہے، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعامتا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. لیکن اگر ہم تا زبر تا کی جگہ تا پیش تو پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جا رہا. صرف زبر کی جگہ پیش پڑھنے سے اس کے معنی ہو جائیں گے میں نے انعام کیا. نعوذ باللہ. تا ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو نے انعام کیا، لیکن جب پیش پڑھ دے رہے ہیں تو ہم نے انعام کیا ہو جا رہا. تو لہٰذا اس طرح سے قواعد کی غلطیوں سے بچنا چاہیے. دوسری مثال دیکھیے خلقنا، نون الف زبر نا،
ہم نے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا. اب ہم یہاں پر الف کو اگر قواعد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو اس میں کھینچنا ہے. نون الف زبر نا میں کھینچنا ہے. لیکن اس کو فائدہ نہیں معلوم رہتا، وہ کیا کرتے الف کو نہیں کھینچتے، صرف نون زبر نہ پڑھتے، جس سے معنی بدل جا رہے. خلقنا، ان عورتوں نے پیدا کیا. اللہ اکبر. دیکھیے، ایک تو زبر زیر پیش کی وجہ سے معنی بدل جا رہا، دوسرا نہیں کھینچنے کی وجہ سے معنی بدل جا رہا. تو اسی لیے کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے. قواعد کا خیال رکھنا قواعد بھی کا خیال ضروری ہے. رکھنا ہے. جس طرح سے مخارج صفات ضروری ہیں ویسے ہی قواعد بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں سے نورانی قاعدے کے مطابق قواعد کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، جس میں آج کا سبق ہے حرکات. کون سا سبق ہے؟ حرکات. 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 حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، اردو میں تھوڑا بھی نہ نہیں، کھینچے. اردو میں بھی ہم حرکات کا لفظ استعمال کرتے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ہٹانا، ہلانا، حرکت دینا. جیسے عام بول چال میں ہم بولتے کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دو، یعنی کہ کچھ کام کر لو. اپنے پیروں کو حرکت دو، یعنی اٹھو چلو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حرکت کے معنی کیا ہوئے؟ کس چیز کو حرکت میں لانا ہے؟ حروف کو حرکت میں لانا کو ہے. حرکت پہ لانا ہے. مفردات جو سبق ہے الف سے لے کر یا تک، وہ حروف اپنی جگہ پر ہے. الف کی اپنے الفاظ ہے، با، تا، تا، جیم، ہا، خا، یہ سب الگ الگ حروف اپنی اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب ان پر حرکات داخل ہوتے ہیں، با پر زبر آ گیا تو با زبر با، با کی آواز کہاں جاری؟ اوپر کو جائے. اوپر کو جاری. با پہ زیر آ گیا، با زیر بی، با کی آواز کہاں جاری؟ نیچے کو آ رہی. جاری. با پہ پیش آ گیا، با پیش بو، با کی آواز کہاں جاری؟ آگے. آگے کو جاری. آگے کو جاری. تو یہ زبر زیر پیش جب حروف پر داخل ہوتے ہیں تو ان کی آواز میں حرکت پیدا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جی. چلیے اب قاعدہ. یہ جو اوپر ہیڈنگ ہے اس کو قاعدہ بھی کہیں گے اور تختی بھی کہیں گے. تو آج کا قاعدہ ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. یہ چیز آپ کو یاد کرنا ہے. کل میں سب سے پہلے یہ قاعدہ آپ کا سنوں گی، اس کے بعد یہ سبق سنوں گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ان تینوں کو ملا کے اس سبق کا نام ہے حرکات. اور حرکت کو کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا بھی نہ کھینچے. جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں. جلدی با پڑھیں. زبر با، با زیر بی، با پیش بو. جلدی پڑھنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جھٹکا دیں، با بی بو، ایسا بھی نہیں. نہ کھینچ کے پڑھنا نہ جھٹکا دینا، بس جلدی پڑھنا، با بی بو. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز یہاں پر یہ بتائی جا رہی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھیے اس پر زبر آ گیا اور ایک ہے اس طرح سے جس پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، تو ہم کس کو الف پڑھیں گے؟ جس پر کچھ بھی لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہو. جو خالی ہے اس کو الف پڑھیں گے. اب یہاں پر اگر زبر یا زیر یا پیش آ گیا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. حمزہ پڑھیں گے. کیوں حمزہ پڑھیں گے؟ کیونکہ حرکات ہے. کیونکہ ہاں الف جب حرکات آتے ہیں تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ ہو جاتا ہے. وہ الف ہمیشہ خالی ہوتا، اگر الف خالی رہا تو ہم اس کو الف پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے با الف زبر با،
یہ الف خالی ہے اسی لیے ہم اس کو الف پڑھ رہے ہیں، با الف زبر با پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس پر زبر آ گیا تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جی باجی۔ الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی، الف اگر خالی رہا تو اس کو اس کے ساتھ والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن اگر الف پر کوئی حرکت آ گئی تو وہ حمزہ ہو جاتا، حمزہ پر الف پر زبر آ گیا تو وہ حمزہ زبر آ ہو جاتا، الف پر زیر آ گیا تو وہ حمزہ زیر ای ہو جاتا، الف پر پیش آ گیا تو وہ حمزہ پیش او ہو جاتا، الف پر جزم آ گیا تو وہ حمزہ ساکنہ ہو جاتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس جی کے بعد ہے آواز کے بارے میں، زبر اگر کسی بھی حرف پہ زبر آ گیا تو زبر کی آواز کدھر جاری؟ اوپر اوپر کی طرف، با زبر با با، سین زبر سین سا 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 سین زبر سا کاف زبر کا حمزہ زبر آ واو زبر وا واہ، چلیے شاباش۔ تو یہ ہو گیا زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، سب سے پہلے آپ تختی یاد کریں گے، اب اس کے بعد یہاں پر ہے مشق یعنی ایکسرسائز، پریکٹس کرنا، کیسے پریکٹس کریں گے؟ یہ جو حروف ہیں قرآن مجید میں جو حروف الفاظ آتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو حرکت کے سبق، صرف زبر ہے، دیکھیے اس کے اوپر ہر حرف پہ کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے، زبر ہے، یعنی زبر کی مثالیں آپ کو یہاں پر دی جا رہی کہ زبر والے الفاظ کو کیسے پڑھیں گے، اور نیچے آپ کو ہجے کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا، ہجے یعنی ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دال کو پڑھیں گے، دال زبر دا، اور اس کے بعد را کو اس میں پلس کریں گے یعنی دونوں کو ملائیں گے، را زبر را دا را، پھر سین کو پلس کریں گے، سین زبر سا، تینوں کو ملا کے پڑھیں گے دا را سا، ٹھیک ہے۔ دال زبر دا، را زبر را، پھر دونوں کو ملاؤ، دا را، زبر سا، سین زبر سا، دا را سا، رسوا، تو کیسے پڑھیں گے؟ وداع ہجے، وداع، وداع، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، تو اس طرح سے کل اس کے ہجے کر کے پریکٹس کریے۔ اب اس کے بعد کا صفحہ ہے زیر، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی، ہو جاتی ہے، کو جاتی ہے۔ اب یہاں پر با پر زیر ہے، با زیر بی، بی با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر تی، جب آپ بی تی تی پڑھ رہے ہیں تو آواز کہاں پر جاری؟ نیچے نیچے کو جاری، سمپل ہے۔ تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ زیر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ نیچے کو جاتی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے حرکت کا پورا قاعدہ، پھر زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو زیر کی پریکٹس کرائی جا رہی کہ اگر الفاظوں پر زیر آ گیا تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، اور یہ ہجے کرنے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ایک حرف کو پڑھیں گے حمزہ زیر ای، پھر دوسرے حرف کو پڑھیں گے با زیر بی، بی، پھر دونوں کو ملائیں گے، کیا ہو گیا؟ لی، ای بلی پھر تیسرے حرف کو پڑھیں گے لام زیر لی، ای بی لی، ای بلی را زبر را، دال زیر دال زیر دی، را دی، را را زبر زبر فا، صفا را، اب اس کو ہجے کیسے کریں گے؟ ہاں ہا زبر زبر ہا، میم میم زیر می، حامی، دال زبر دا، حامیدہ، شاباش۔ تو ایک حرف کو ہجے کریں گے، پھر دوسرا حرف ہجے کریں گے، پھر دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرا حرف ہجے کر کے پڑھیں گے، اس طرح سے یہ صفحہ بھی آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ اب آخری کیا بچا؟ اب زبر ہو گیا، زیر ہو گیا، نیکسٹ پیش، کیا ہے؟ پیش ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، با پیش بو، آپ اپنے فنگرز کو لپس کے قریب رکھیے اور پڑھیے با پیش بو، بو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آواز آگے کو جا رہی، آپ کی فنگر کو ٹچ ہو رہی، یعنی کہ فنگر کے پاس آ رہی۔
پیش کی آواز آگے کو جاری. جیسے ہم با تا سا پڑھ رہے ہیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ آواز اوپر جاری، اور بی تی پڑھنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ آواز نیچے جاری. ویسے ہی اگر آپ فنگر اپنے لپس کے پاس رکھ کے بو تو سو پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پیش کی آواز کہاں جاری؟ آگے آگے की آگے کو جاتی ہے. جی یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. اس کے بعد یہ پیش کے سبق میں بھی آپ کو پریکٹس کرنا ہے. پیش کے کچھ الفاظ آپ کو یہاں پر دیے گئے، جیسے سب سے پہلی چیز اس کو بھی ہجے کرنا. کیسے کریں گے ہجے؟ را پیش رو سین پیش سو رسو 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 لام پیش لو رسولو. ہاں جی، سین اس طرح سے پہلے ایک حرف پڑھیں گے جیسے سین پیش سو، پھر دوسرے سین حرف کو پیش ہجے سو کریں گے دال پیش دو، دونوں کو ملائیں گے سو دو. سین پیش پھر سو تیسرا حرف پڑھیں گے سین پیش سو، سودو سو. اس طرح سے آپ کو یہ پیش کا سبق بھی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنا ہے. کل میں جی سب بات سے پہلے آپ کا یہ حرکت کا قاعدہ سنوں گی، اور یہ 3 صفحے جس کو جہاں سے پوچھوں گی وہ پڑھ کر سنائیں گے. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی باجی बाजी سب کو سمجھ میں آ گیا سبق؟ جی باجی जी बाजी کوئی سوال؟ جی باجی ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.